پاکستان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم فیول سبسڈی کو اپنے وسائل کے ذریعے دے سکیں، چونکہ آلریڈی ہم ایک IMF پروگرام میں ہیں۔ اور یہ بات میں خاص طور پہ ان لوگوں کو کہوں گا جو اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ اضافہ کیوں کیا گیا اور IMF کے پروگرام میں ہم کیوں ہیں۔ میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور قوم کو اس سوال کا جواب دیں کہ پاکستان کو IMF کے پروگرام میں کس نے دھکیلا تھا، ہم کیوں اس قدر معاشی طور پہ کمزور ہو گئے کہ ہمیں IMF کے پاس جا کر مدد لینی پڑی۔ 2022 یکم اپریل کو پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کر چکا تھا، تو آج اسی لیے ہم جب ایک کامیابی سے اس تباہی سے نکل رہے تھے تو یہ ایک ایسا بحران کا میزائل ہے جو ہم پر، ہماری معیشت پر گرا ہے، جس کے اثرات کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پر کم سے کم نقصان ان کا ہو، اور اسی لیے حکومت جہاں اسے مجبوراً اضافہ کرنا پڑا، کل وزیر اعظم نے 80 روپے پٹرول میں لیٹر میں مزید کمی کی، لیکن یہ خسارہ بھی حکومت کو کسی اور جگہ سے پورا کرنا پڑے گا، چونکہ ہمارے پاس وہ کوشن نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے اضافی وسائل سے سبسیڈائز کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ حکومت نے ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی کا پروگرام کیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اکراس دا بورڈ کوئی ایسی سبسڈی دیں کہ جس سے ایک لینڈ کروزر والا بھی فائدہ اٹھائے اور موٹر سائیکل والے کو بھی اتنا ہی فائدہ ہو، لہٰذا ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی کے تحت جو موسٹ ولنریبل سیکشن ہے، اور بالخصوص 2 ویلرز، ہمارے موٹر سائیکل سوار یا استعمال کرنے والے طبقات، ان کے لیے خصوصی سبسڈی دی گئی ہے، جس سے ان کو اس میں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح کسانوں کو جو ڈیزل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی صوبائی حکومتوں نے مختلف پروگراموں کے ذریعے ان کو اس سے بچانے کے لیے کوشش کی ہے، اور اس میں کسانوں کو براہ راست کسان کارڈ کے ذریعے یا امدادی دیگر صوبوں کے پروگرام کے ذریعے سبسڈی دی جائے گی، تاکہ ان کی جو پیداواری لاگت ہے، ہم زراعت سے منسلک معیشت ہیں، اس میں اضافے کو روکا جا سکے۔ اسی طرح ایک انفلیشن میں بڑا تعلق پبلک ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے، اور وہ بھی ڈیزل کے اوپر ہے، تو اس کے لیے بھی ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا رہی ہے تاکہ ہم جو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہے اسے کم سے کم رکھیں اور اس کے انفلیشن کے اوپر زیادہ اثرات نہ مرتب ہوں۔ اور اس کے لیے پنجاب حکومت نے اور سندھ حکومت نے، KP نے، بلوچستان نے اپنے اپنے طور پر اعلانات آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومتیں کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کو اور عوام کو ریلیف دیا جا سکے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت عوام کی اس مشکل سے آگاہ ہے۔ ہم سب اس بات پہ بہت زیادہ رنجیدہ ہیں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے، لیکن میں یہ بات پھر دہرانا چاہوں گا کہ یہ صورتحال حکومت کی کسی پالیسی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ صورتحال حکومت کی کارکردگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی صورت ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، اور اسی لیے پاکستان نے جارحانہ طور پہ ایگریسولی سفارتکاری کے میدان میں کوشش کی کہ ہم اس جنگ کو رکوانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، تاکہ اگر جنگ رکے گی تو یہ تیل کی قیمتوں میں نارملائزیشن ہو سکے گی، اور پاکستان کے اس سفارتی کردار کو پوری دنیا میں سراہا گیا ہے۔ تو پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ ہم اس جنگ کو جلد از جلد بند کروا سکیں، لیکن اس جنگ کو بند کرنے کے لیورز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہم اس جنگ کے بندش کے لیے ایک بہتر فضا پیدا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ فریقین کے درمیان اتفاق رائے پیدا کریں، لیکن اس جنگ کو بند کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری کوششیں کامیاب ہوں، دعا کرتے ہیں اور یہ جنگ جلدی بند ہو، لیکن یہ خطرہ بھی ہے کہ یہ جنگ طول پکڑ سکتی ہے۔ اگر یہ طول پکڑے گی تو اس کے اثرات ہم پر ہی نہیں،
پوری دنیا کے لیے مزید تباہ کن ہوں گے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ جو فریقین ہیں اور جو دنیا کی اس وقت بڑی قوتیں ہیں وہ اس بات کا احساس کریں گی کہ اس جنگ کے کیا نتائج اربوں لوگوں کی زندگی پہ مرتب ہو رہے ہیں. اس جنگ کے نتیجے میں جو میزائل چل رہے ہیں اس سے صرف ایران کے عوام متاثر نہیں ہو رہے، اس سے افریقہ، ایشیا، لیٹن امریکہ، پورا گلوبل ساؤتھ، اس کے اربوں عوام جو غریب ہیں، جو خط غربت سے نیچے ہیں، وہ ان میزائلوں کا بھی نشانہ بن رہے ہیں. اس تیل کی قیمت کے نتیجے میں جو اس بحران سے اضافے کی طرف جا رہی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس قومی چیلنج کو ہمیں ایک قومی چیلنج سمجھ کے ایک قوم بن کر اس کا سامنا کرنا ہے، اس پہ سیاست نہیں کرنی. میں میڈیا کے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ہمیں کسی قسم کی سنسنی خیزی نہیں پھیلانی چاہیے. ابھی کل رات میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ میڈیا چینلز ہمارے بیانات جو پچھلے دور کے تھے پیٹرول کی قیمت میں، کہ دیکھیں جی پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ رات کے اندھیرے میں اضافہ کیوں ہو گیا اور اب انہوں نے اتنا اضافہ کر دیا. دیکھیے ایپلز اینڈ اورنجز کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. جب ہم تنقید کرتے تھے، ہم تیل کی قیمتوں میں اضافے میں